ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کرنی ہو، علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، بڑا مشکل ہے ان پر بات کرنا، کیونکہ اس قدر کوالٹیز ہیں، اتنے آپ کے فضائل ہیں اور اتنی چیزوں میں آپ پر بات کی جا سکتی ہے کہ بندہ کہے بات شروع کدھر سے کروں اور ختم کدھر سے کروں۔ یعنی علم کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم کا پہاڑ نظر آتے ہیں۔ آپ نے اتنے فتاوی لکھے اور ایسے فتاوی لکھے ہیں کہ آج بھی بڑے بڑے علماء حیران ہیں کہ اللہ نے ایک شخصیت کو علم دیا تو کتنا دیا۔ اچھا، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جو تھوڑا بہت کالج یونیورسٹی کو سمجھتے ہیں کہ شخصیات پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ آپ کے کئی علوم پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ آپ کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی شاعری پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی فقاہت پر، آپ کی ذہانت پر، آپ کے فتاووں پر، ایک ایک سبجیکٹ پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو خود اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو علماء نے کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت، پہلے ایک تحقیق آئی کہ جناب 56 علوم پر، دیکھیں جو ماسٹرز کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں میری بات جلدی سمجھیں گے، کچھ لوگ ہیں جو سائنس میں ماسٹر کر لیتے ہیں، کچھ میتھس میں ماسٹر کر لیتے ہیں، تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ 2 یا 3 سبجیکٹ میں، وہ بھی بڑا کمال کا ہو، تو وہ ماسٹرز کر سکتا ہے، ورنہ 2-3 سبجیکٹ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو 56 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل تھی۔ پھر اور تحقیق کی گئی تو بتایا گیا 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو ایسی مہارت تھی کہ بڑے بڑے ماہرین حیران ہو جاتے تھے۔ اچھا، پھر علماء نے اور خوبصورت بات کہی کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ 100 علوم تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل ہے یہ ہم کو نہیں پتا۔ جس نے جس معاملے میں مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب عطا فرما دیا۔ تو 100 علوم پر سوال آئے، انہوں نے 100 علوم پر جواب دے دیے۔ میتھمیٹکس کا سوال آیا تو میتھمیٹکس کا جواب دیا، فقہ کا سوال آیا تو فقہ کا جواب دیا، حدیث کا سوال آیا تو حدیث کا جواب دیا، بلاغت کا سوال آیا بلاغت کا جواب دیا، انگریزی میں سوال آیا تو انگریزی میں جواب دیا، ہندی میں سوال آیا ہندی میں جواب دیا، فارسی میں سوال آیا فارسی میں جواب دیا، اردو میں سوال آیا اردو میں جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت سے نظم کے ذریعے، اشعار کے ذریعے سوال پوچھے گئے، میرے رضا نے اشعار میں جواب عطا فرمایا۔ علماء کہتے جو پوچھا گیا اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا۔ ان کے پاس کتنا علم تھا وہ رب جانے، جو دینے والا یا اعلیٰ حضرت جانے کتنا علم تھا۔ علم کا سمندر ہے۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے علم پر بات تو علماء کریں، یہ مفتیان کرام کی شان ہے، ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں۔ اب بات کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا وصف کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات نہ کی جائے۔ آپ کی ایسی پہچان بن گیا کہ آج بھی دنیا بھر میں جب اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے اور بتاتا ہے وہ لفظ کہ یہ شخصیت کس قدر سچے عاشق رسول ہیں، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ کیا بات ہے، 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے مگر آج بھی آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے ہے۔ آپ انسٹیٹیوٹ ہیں، اگر کسی کو سمجھنا ہے نا کہ میں نبی پاک سے سچا پیار کیسے کر سکتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیسے کر سکتا ہوں، تو بریلی کے تاجدار سے سیکھے کہ نبی پاک کا عشق کیسے ہوتا ہے، محبت کیسے ہوتی ہے، فنا فی الرسول بندہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ
روز فضو کرے خدا. کہتے یہ عشق مصطفیٰ تو میری جان ہے، اے اللہ اس کو اور بڑھا دے، یہ بڑھتا رہے، کبھی کم نہ ہو. مگر اگلے شعر میں بڑی نرالی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ارے جناب درد میں کب سے مزہ آنا شروع ہو گیا؟ درد ہوتا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، دوائی ڈھونڈتا ہے کہ جناب دوائی دو، درد ہو رہا ہے. مگر یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ درد کا مزہ. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب نبی پاک سے عشق ہوگا نا تو درد تو ضرور ہوگا، کیونکہ آقا کی یاد تڑپائے گی، مدینے کی یاد تڑپائے گی، آنکھیں آنسو بہائیں گی. پیارے آقا کے دل میں جب یاد ہوگی تو ایک کیفیت سی بنے گی، ایک دل میں درد اٹھے گا کہ میں کب آقا کے قدموں میں جاؤں گا. لیکن یہ درد کا مزہ بہت ہے. دیکھو دوائی نہیں چاہیے، یہ درد بڑھتا رہے گا تو پھر لطف بڑھ جائے گا. اعلیٰ حضرت کے برادری ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب، اسی طرح کی ایک اور بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. درد الفت بھی کہہ رہے ہیں اور سکون بھی کہہ رہے ہیں. درد تو سکون کی اپوزٹ چیز ہے. جس کو درد ہو اس کو سکون نہیں ہوتا، جس کو سکون ہو اس کو درد نہیں ہوتا. مگر شہنشاہ سخن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اے اللہ بے قرار ہی رہوں، مجھے نہیں چاہیے وہ قرار، بس میں چاہتا ہوں کہ رات ہو اور محبوب کی یاد تڑپانے لگے، میں بے قرار ہو جایا کروں. میرے سامنے کوئی مدینے کا ذکر کرے تو میری آنکھوں سے آنسو بہے، میرے نبی پاک کا کوئی نام لے تو میں بے قرار ہو جاؤں کہ کب پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا. یہ وہ لیول ہے عشق رسول کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے. آئے ہائے کیسے قرآن و حدیث پہ نظر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی. آپ کی شاعری جو ہے نا سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کا ایک ایسا عطر ہے جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمایا. آپ کا ایک شعر ہے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ شعر کیا ہے ذرا سنیے گا. اب اس شعر میں آپ عرض کر رہے ہیں نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ میں بھی مومن ہوں اور آپ مومنوں پر تو رؤوف اور رحیم ہیں. حضور میں سائل ہوں، میں مانگنے والا ہوں، اور سائلوں کو تو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ لا نہر کیا ہے؟ جو پہلی بار پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا. اب آؤ قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب تمہارے در پہ کوئی منگتا آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹانا، منگتا کو جھڑکنا نہیں، اسے منع نہیں کرنا. تو کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹائیے گا، سائل آئے تو جھڑکی گیا نہیں. حضور میں بھی تو سائل ہوں اور سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب سوچو میرے رضا کی شاعری کیسی ہے. آپ قلم اٹھاتے تھے اور گویا قرآن کی آیات کی تشریح کرتے، احادیث کا خوبصورت منظر ہمیں پیش کرتے. ایک بڑا مشہور شعر ہے، اللہ کریم اللہ کرے کہ مدینے میں جا کر یہ پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے. آؤ مل کے پڑھ لو. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. دوبارہ پڑھوں گا لیکن پہلے سمجھا دیتا ہوں، پھر پڑھنے کا مزہ اور آئے گا. مجرم بلائے آئے ہیں. حضور ہم غلام مدینے جو آئے ہیں نا آپ کے در پر، یہ خود سے نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ کا ہے گواہ. یہ جاؤ کا کیا ہے؟ آؤ پھر تمہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں. جاؤکا جانوں پر ظلم کریں، محبوب تمہارے در پر حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اللہ اکبر. ہمیں تو قرآن نے کہا ہے گناہ کر لیے، خطائیں ہو گئیں، جانوں پر ظلم کر لیا، اب جاؤ محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ، ادھر اللہ سے معافی مانگو، محبوب شفاعت کریں گے، اللہ توبہ قبول فرما لے گا. اب دیکھو میرے رضا کا قلم کیسا ہے. قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے
رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. حضور قرآن نے آپ کے در پہ بھیجا ہے, اب آپ رد نہ فرمائیں, آپ تو کریم ہیں اور ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیجئے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے, اس لیے بریلی کے تاجدار سے ہمیں پیار ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر سنو. رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے. اب وسوسے ڈالنے والے وسوسے ڈالیں, نبی پاک کھلاتے ہیں, رزق دینے والا تو رب ہے. آؤ میں بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی اور یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلا. پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت سے پیار کرے جو ہمیں اس طرح نبی پاک سے محبت کا درس اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. اب وہ بات, وہ شعر بھی سمجھ آ گیا ہوگا. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا آقا, کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, ہاں پانی, دانا تیرا دانا, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, جلوائے. قرآن کی آیتوں پر کیسی نظر, آپ سناؤ. آؤ آپ کو حدیثوں پر نظر سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت نبی پاک کے کمالات اور واقعات کو کس طرح ایک ایک شعر کے اندر سمو کر ہماری ایمان کو تازہ فرماتے ہیں. ایک بار کیا ہوا, اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا. باب جبرائیل سے جب اندر جائیں گے نا انشاءاللہ ہیں, تو آپ کے دل کی طرف آپ کو خوبصورت سا چبوترا نظر آئے گا. ہیں وہ چبوترا کیا ہے, ایک بینچ بنا ہوا ہے بڑا سا, یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. یہ بڑے کمال کے صحابہ تھے, یقین کرو گھر بار چھوڑ کر آقا کے قدموں میں پڑے رہتے تھے. نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے, پیارے آقا کھانا بھجوا دیتے, جتنا کھانا آتا کھا لیتے. کئیوں کے پاس تو لباس بھی پورا نہیں تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصحاب صفہ میں سے ہی تھے, بڑے بڑے صحابہ, بڑے غریب صحابہ تھے. نبی پاک بڑی محبت کرتے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک سے میرا برا حال, میرا پیٹ میری پیٹھ سے لگ چکا تھا, لیکن خودداری اتنی تھی کہ کسی کو آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے, میں ان کے قریب گیا, ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا کہ جواب تو مل جائے گا, لیکن وہ میرا چہرہ دیکھیں گے, میری کیفیت دیکھیں گے تو خود ہی کچھ کھانا کھلا دیں گے. کہتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دیا اور تشریف لے گئے. اب میری وہ نہیں ہوئی ہمت کہ میں کھانے کے لیے کچھ کہوں, کیونکہ وہ خودداری تھی. یہ بھی سیکھنا ہے کہ اتنا بھوک سے برا حال تھا مگر ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. یہ ہم سب کے لیے درس ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کو کیوں بتائیں بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے دیکھا, آئے ہائے میرے آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا. نبی پاک مسکرائے, کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. اپنے گھر لے گئے, گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے. اب دیکھو میرے آقا کا گھر ہے, کونین کے والی کا گھر ہے, کتنے سارے کھانے ہونے چاہیے تھے. گھر والے کہتے ہیں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے, مگر ابھی ایک صحابی ایک دودھ کا پیالہ دے کر گئے. پھر رکتا ہوں, پھر ایک درس کی بات, پھر سیکھنے کی بات.
کبھی ہمارے گھر میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے، پسند کا کھانا نہیں ہوتا، تھوڑے پیسے کم ہو جاتے ہیں، نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، کبھی فروٹ نہیں ملتا، کبھی کوئی چیز نہیں ملتی، تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم افسوس کرتے ہیں، لڑتے ہیں گھر والوں سے، یا معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو نعمتیں ہی نہیں۔ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا، جو مالک جنت ہے رب کی عطا سے۔ رب نے اپنی جنت اور دنیا کے سارے خزانے پیارے آقا کے ہاتھوں میں عطا فرمائے، مگر گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، مگر شکوہ نہیں تھا۔ سیکھو نبی پاک سے اور صحابہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی، مگر بھوک سے پریشان ہیں۔ کتنے دن میری اور آپ کی زندگی میں آئے کہ ہم 3 دن بھوکے رہے ہوں، 4 دن بھوکے رہے ہوں، مگر شکوہ ہے کہ جاتا نہیں۔ سیکھو ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے سیکھو کہ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آقا سے عرض کیا کہ حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے، تو نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ، جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ اب یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام تھا، خود کہتے مجھے شدید بھوک لگی ہے اور میرے سامنے ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے اور وہ 70 صحابہ ہیں، سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں کیا ملے گا ایک پیالے میں ہیں؟ مگر آقا کا حکم تھا، کہتے میں سب کو بلا لایا۔ اب نبی پاک نے میرے ہاتھ میں پیالہ مبارک عطا فرمایا، کہا ابو ہریرہ باری باری سب کو پلاؤ، جس کو زیادہ بھوک لگی اسی کو بولو کھانا کھلاؤ۔ بندہ کہتا ہے پہلے میں تو سائڈ پہ کھا لوں پھر کھلا دوں گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی فرما دیا نبی پاک نے کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ کا پیالہ پلاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں ایک کو پیش کرتا، ہو سکتا ہے دل میں اس کو خیال آتا ہو گیا اسی میں پورا ہو جائے گا، اور صحابی رسول پیٹ بھر کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پیتے، اور جب واپس کرتے تو پیالہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا۔ کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، تیسرے کے بعد چوتھے کو، کرتے 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 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ہائے ہائے، کہتے بھوک بھی شدید کی، دودھ بسم اللہ پڑھ کر کہتے میں نے رچ کے پیا۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو، کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا پھر پیا۔ نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ ہائے ہائے، شفقت کے دریا بہ رہے تھے۔ کہتے تیسری بار بھی پیا، جب چوتھی بار نبی پاک نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا حضور بس، اب پورا پیٹ بھر گیا۔ اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی، اچھا پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب آقا نے جب دودھ نوش فرمایا تو پورا دودھ نبی پاک نوش فرما گئے۔ جب جا کے وہ پیالہ ختم ہوا، کمال کا معجزہ میرے آقا نے دکھایا کہ ایک پیالے میں 70 صحابہ کا پیٹ بھر گیا۔ اچھا یہ تو نبی پاک کی شان ہے، مگر جب میرے آقا کا ایسا عظیم معجزہ ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں کون سا شعر عطا فرمایا، کمال کا شعر۔ اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے دودھ کا۔ اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ ارے 70 صحابہ نے دودھ پیا مگر ان کا پیٹ تو بھر گیا، دودھ کا پیالہ خالی نہ ہوا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اب سنو ایک اور عظیم واقعہ، میرے آقا کا ایک اور معجزہ۔ حدیبیہ کا مقام تھا، صحابہ کرام 1500، کوانٹٹی یاد رکھیے گا، کتنے صحابہ تھے؟ 1500۔ اب صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کا عقیدہ بھی کمال کا نا، پانی ختم ہو جاتا، کھانا نہیں ہوتا، پتھر نہیں ٹوٹتا، زخمی ہو جاتے، کہیں نہیں جاتے، ساری پرابلم لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو جاتے۔ بارش چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں، بارش رکوانی تو نبی پاک کی بارگاہ میں۔ یہ ساری باتیں میں واقعات میں بیان کرتا جاؤں گا تو بات بڑی ہو جائے گی، علماء کی نظروں میں وہ ساری حدیثیں آ رہی ہوں گی کہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور پانی نہیں ہے، 1500 صحابہ ہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، ہمارے ساتھ جانور بھی ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کنواں کھودو، بورنگ کرو، سب مل کے کوشش کرو پانی نکل آئے گا۔ فرمایا ایسا کرو جس کے پاس جتنا پانی ہے نا تھوڑا تھوڑا بھی ہے وہ ایک پیالے میں بھر کے لے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سب نے اپنے برتن اونڈیلے، اپنی چھاگل جو بھی تھا اس میں سے نکالا، تو بھی اتنا پانی بنا کہ ایک برتن نہیں بھرا، تھوڑا سا پانی اس میں جمع ہو گیا۔ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ آقا نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے اس پیالے میں رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس برتن میں 5 انگلیوں سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا۔
फव्वारे की तरह पानी जारी हुआ। कहते 1500 सहाबा ने पानी पिया, वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया, हमने अपने बर्तन भर लिए। रावी लिखते हैं इतना जोश था पानी में कि अगर 1 लाख सहाबा होते सबको पानी पूरा हो जाता, पानी पूरा हो जाता। अच्छा, फिर उलमा ने बड़ी डिबेट की है कि जनाब दुनिया का सबसे ज्यादा मुकद्दस पानी कौन सा है? हाँ, ये बड़ी कमाल की डिबेट है। हम ये समझते हैं कि जमजम शरीफ यकीनन बड़ा जमजम मुबारक पानी है, मगर जमजम कैसे जारी हुआ है? हजरत इस्माइल के पैरों के रगड़ने से। बेशक बड़ा मुकद्दस है, मगर उलमा कहते हैं जो हुदैबिया के मकाम पर मेरे आका की उंगलियों से पानी जारी हुआ है ना, अच्छा नबी पाक की उंगलियों से 1 से ज़ायद बार पानी जारी हुआ, तो जब जब मेरे आका की उंगलियों से पानी जारी हुआ, फरमाया उससे मुकद्दस पानी दुनिया में कोई और नहीं है। उन सहाबा की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान जब वो पानी उन्हें पीने को मिल गया। अच्छा, वाला हजरत का कलम कैसे खामोश रहे? नबी पाक का ऐसा मौजज़ा हो तो मेरे रजा का कलम कैसे खामोश रहे? सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। सब प्यासे थे ना? उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नंदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। हुजूर ये 5 आब जो जारी हुए, आप कहते हैं पंजाब रहमत, 5 आब की, 5 पानियों की नदियां ऐसी जारी हुई कि सब सहाबा सैराब हो गए। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, सदके इस इकराम के कुर्बान इस इनाम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, वाह वाह। सब जगह नबी पाक का चर्चा बुलंद है। अल्लाह अकबर। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर मौजज़े के बारे में, नबी पाक के हर कमाल को जब देखते हैं तो आला हजरत दीवाना वार वहां अपना नजराना अकीदत पेश करते हैं। एक बार क्या हुआ, नबी पाक से मोहब्बत क्यों ना करें? आजकल लोग बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं। मैं फला एक्टर को बड़ा पसंद करता हूँ, फला फुटबॉलर को, तो फला क्रिकेटर को, तो फला अदाकार को, और बंदा कभी उस जैसे कपड़े पहनने की, कभी उस जैसा स्टाइल अपनाने की कोशिश करता है। मुझे समझ नहीं आती क्यों इधर उधर जाते हो। मुझे दुनिया में एक बंदा बता दो जिससे तुम्हें प्यार है, बताओ उसके पसीने में बदबू आती है या खुशबू आती है? दुनिया के किसी भी बड़े आदमी की बात कर लो, उसका पसीना बदबूदार होगा। जभी तो हम स्प्रे करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इतर लगाते हैं कि यार मेरे पसीने से किसी को बदबू ना आ जाए। मैं तो उसकी बात करता हूं जिसका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। और कैसा पसीना मुबारक था सुनो। मदीना मुनव्वरा में एक साहबी नबी पाक के पास आए, कहते हुजूर बच्ची की शादी है और इत्र के लिए पैसे नहीं है, इत्र खरीदना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लाना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा ले आना। हदीस पाक का खुलासा पेश कर। वो दूसरे दिन आए तो शीशी भी ले आए, एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसी के सामने, उन साहबी के सामने ही अपने हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। अच्छा, नबी पाक की बारगाह में पसीना हाजिरी भी बहुत देता था। हाँ, बहुत पसीने की हाजिरी होती थी। तो आका ने पसीना निकालना शुरू किया और वो बोतल भर दी और फरमाया जाओ अपनी बेटी को दे दो, दुल्हन को, कि उसको इस्तेमाल करे। सहाबी भी कैसे मोहब्बत करने वाले, वो दुल्हन भी कैसी सादतमंद। ये नहीं कहा बाबा जान इतर मंगाया, आप नबी पाक का पसीना ले आए। उस दुल्हन ने वो इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं और आज आप इतर की दुकान पे जाते हैं तो इतर वाले को कहते हैं यार ऐसा इतर दो जरा महक ज्यादा हो, दूर तक जाए। सुनो, उस दुल्हन ने पसीना लगाया, पूरे मदीने में खुशबू फैलने लग गई। अच्छा, हदीस के अल्फाज हैं, उलमा बैठे, उस घर को मदीना मुनव्वरा में खुशबूदार घर का नाम दे दिया गया। वो घर ही मदीने में महकने लग गया। अब मेरे आका का ऐसा कमाल हो तो मेरे रजा का कलम कैसे खामोश रहे? आप कहते हैं वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्योंकि सरताब कदम है तरे सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल जखन फूल दहन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तो आला हजरत की किस किस इश्क की अदा की बात करें। वल्लाह सैयदी आला हजरत पर कुर्बान है, उन्हें को जी चाहता है। आका से मोहब्बत का आलम तो बड़ा ही निराला था। सैयदी आला हजरत तो मदीने के कुत्तों से भी वालेहाना प्यार करते हैं। आला हजरत अपने कलाम में लिखते हैं ना, पारा ए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा। ए रजा मदीने गए थे तो मदीने के जो सग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको अपने दिल का टुकड़ा काट कर खिलाते ना।
आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं, सग होते हैं, वो गोश्त का टुकड़ा बड़ा पसंद करते हैं। आला हज़रत कहते हैं तो आका के दर के सग हैं, तो इनको तो दिल का टुकड़ा काट के खिलाना चाहिए था ना। तो क्या हो जाता, ए रजा दुनिया से चला जाता, मर जाता ना। तो और क्या हो जाता, नबी पाक के दर के कुत्तों से तुझे इतनी जान प्यारी है। इश्क देखो, कहते हैं पार आए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने गू से इतनी जान प्यारी, कुर्बान कर देता नबी पाक के दर के जो सग हैं उन पर। एक और जगह आला हज़रत कहते हैं रजा तेरे दिमाग के चर्चे बड़े हैं, तू बड़ा ज़हीन मशहूर है, तू बड़ा मुफ्ती मशहूर है, मगर एक अकल का काम किया या नहीं किया? कौन सा काम, जरा सुनो। आला हज़रत की दीवानगी का लेवल देखो। एक तरफ वक्त के इमाम, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफ्ती आजम, मगर दीवानगी कैसी है। आप कहते हैं ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। आए अल्लाह उनके सदके इश्क रसूल पर। ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। ए रजा तेरे दिमाग के चर्चे हैं, असल काम तो ये होता कि किसी मदीने के कुत्तों के पैर चूम लेता, क्योंकि तेरे नबी के गलियों में घूमने वाले हैं। अल्लाह अकबर, ये नबी पाक से मोहब्बत का अंदाज। आज मैं और आप कहीं घूमने फिरने जाएं, हमें कोई बाग नजर आता है, दिल हरा भरा हो जाता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है, मगर पूछो रजा से ऐसा लगता जब बाग देखते थे, जब भी आका की याद सताती थी, कहते उन्हीं की बू माया ए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अरे ये गुलाब की रंगत भी है तो मेरे आका की बरकत से है। कभी अच्छी हवा, ठंडी हवा, सुबह को हम जाते हैं, हवा महकती नजर आती है, मगर बरेली के ताजदार को जब अच्छी खुशबू फूलों की मिली, अच्छी हवा मिली, तो कहते हैं क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज। लगता है मदीने से हवा आई है, क्योंकि आज फूलों से बड़ी महक आ रही है, फूलों में बड़ा मजा आ रहा है। क्या मदीने से सबा आई कि फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। ये कैसा इश्क था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब चांद को देखते, दुनिया में बड़ा मशहूर है कि चांद बहुत खूबसूरत होता है, चांद बड़ा निराला है, मगर आला हजरत जब चांद को देखते थे ना तो उन्हें आका का दर याद आ जाता था। आप देखें चांद जो पहली रात का चांद होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्याले की तरह होता है। आपने देखा ना, प्याला भी बन जाता है, क्रिसेंट कहते हैं उसको। तो आला हजरत ने हो सकता है पहली रात का चांद देखा हो, बड़ा खूबसूरत लगता है ना, मगर आला हजरत का तखय्युल देखें, आपकी इमेजिनेशन देखें। आप पता है क्या चांद से कहते हैं, ए चांद ऐसा कर, ये अच्छा ये जब भी ये वाला चांद होगा तो पहली तारीख होगी ना, पहली दूसरी तारीख कोई इस तरह प्याले जैसा होता है। तो आला हजरत कहते हैं भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का। ए माहे नौ नए चांद आ जा और पूरे महीने की खैरात ले जा। अच्छा 14वीं का चांद, ठीक है, उसको देखो तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर उस पर कुछ दाग भी होता है। देखा ना आपने 14वीं रात के चांद। आला हजरत की इमेजिनेशन देखो, आला हजरत चांद से कहते चांद तुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, तुझसे मिस्टेक हो गई, तेरे करीब से तो नबी पाक गुजरे थे, मेराज की रात गए थे ना मेरे आका आसमान की सैर पर, तेरे पास से ही तो गुजरे थे। आका के कदमों पे लगने वाली खाक उठा लेता, चेहरे पे मलता, तेरे दाग धुल जाने थे। कैसे फरमाते, देखो आप फरमाते हैं सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे, सब तेरे दाग मिट जाते हैं। आला हजरत अब हम मैं और आप जब कभी गांव में जाएं, मदनी काफिलों में जो जाते हैं, उनको पता है या शहरों में तो इतने तारे नजर नहीं आते, मदनी काफिलों में बहुत तारे नजर आते हैं। विलेज में जाएं, आसमान पे बड़े तारे, बहुत अच्छा लगता है। आला हजरत फरमाते तारे ऐसी थोड़ी जगमग कर रहे हैं। मसला ये है कि नबी पाक जब मेराज की रात गुस्ल दिया गया था ना मेरे आका को, दूल्हा बनाया गया, तो जो जिसमें अकदस से पानी के कतरे टपके थे ना, वो तारों ने संभाल कर रख लिए हैं। ये तारे इसीलिए दमक रहे हैं। आए हाय, सुनो मेरे रजा का तखय्युल, ये इश्क है। तारे देखते तो भी आका की याद आती है। फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो
टपक रहा है, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. ہاں تاروں نے وہ پانی بھر لیا تھا. اچھا اب نبی پاک نے جب غسل کیا, اب جو عقل مند لوگ ہیں میری بات سمجھیں گے, پورے جسم کی بات نہیں کر رہے, آقا کے تلوے مبارک, تلوے کہاں ہوتے ہیں جسم کا سب سے آخری حصہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تلوے مبارک دھوئے گئے تھے نا, اس کا جو پانی بچا تھا اس کا کیا بنا, اس پانی کا کیا ہوا؟ آئے ہائے, دھون کہاں کا؟ تلووں کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو دھون بچانا اسے جنت کا رنگ و روغن کر دیا گیا. اچھا اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں شاید سمجھ جائیں آپ, چہرے کا دھون نہیں, زلفوں کا دھون نہیں, داڑھی مبارک کا دھون نہیں, مبارک آنکھوں کا دھون نہیں, آقا کے تلووں کا دھون جو ہے وہ جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا. بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن, وہ پھول گلزار نور کے. اب سچی بات یہ موضوع ایسا ہے میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ شاید میں ساری رات بولتا رہوں نا, میرا دل نہیں بھرتا اعلیٰ حضرت سے. تو میں آخری واقعہ جس کے ذریعے میں آج کے بیان کا ایک میسج بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور ایکچولی وہ میسج سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی ہے, اور وہ یہ تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے علاقے میں قریب ایک بستی ہے, ایک علاقہ ہے, ریاست ہے نان پارا, تو حضور وہاں کا ایک نواب ہے, لوگ اس کی شان بیان کرتے ہیں, نظم لکھتے ہیں, قصیدہ لکھتے ہیں, وہ بڑے پیسے دیتا ہے. آپ کا بھی کام بن جائے گا, آپ اس کی شان میں کوئی نظم لکھ دیں, آپ کو قلم بھی بہت اچھا ہے, شاعر بھی آپ بہت اچھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا مگر کسی نواب کی شان میں نہیں, اپنے آقا کی شان میں قصیدہ لکھا. اور ون آف دا بیوٹیفل نعت, کیا کمال کی نعت, یعنی ہر شعر پر میرا جی چاہتا ہے میں بات کروں, ٹائم تھوڑا ہے, مگر کمال کی اعلیٰ حضرت نے. آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. چلو اس شعر کو تو تھوڑا سمجھو نا. پھول جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا گلاب, ساتھ کبھی کبھی کانٹا بھی آ جاتا ہے. گلاب بڑا اچھا لگتا ہے, کانٹا اچھا نہیں لگتا. شمع کینڈل آپ جلائیں بہت اچھی لگتی ہے, مگر دھواں اچھا نہیں لگتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے جس